खुदावंद यसुम मसीह के अजीम बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी शकील अला बख्श दौलत एक मरतबा फिर आगाही चैनल के तवस्सुत से आपके सामने कलाम खुदा की खिदमत को करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और आज जिस खूबसूरत हवाले का चुनाव किया गया है आपकी रूहानी तरक्की के लिए, बुज़ुर्ग लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। कलाम खुदा की इस खूबसूरत आयत का पढ़ा जाना हम सबों के लिए रूहानी तरक्की और रूहानी बेदारी का बाइस हो। आमीन। जब हम इस खूबसूरत हवाले पर निगाह करते हैं तो अंजील की ये बड़ी खुशखबरी जो आसमानी खुदा बाप की तरफ से हम तक पहुंची, पूरी दुनिया तक पहुंची, और इस पेशन गोई को, इस खुशखबरी को फैलाने वाला, दुनिया तक पहुंचाने वाला, जब उसने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो वो हैकल में आए और उनको हैकल में तलावत करने के लिए जो है वो हवाला दिया गया। और हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया है, ये हवाला यसाया की किताब उसका 61 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत का हिस्सा है, इक़्तिबास है ये। और खुदावंद यसुम मसीह ने जब ये हवाला इक़्तिबास के तौर पर पढ़ा गया, तलावत के तौर पर पढ़ा गया, तो खुदावंद यसुम मसीह ने ये हवाला पढ़कर जब तोमार को लपेट कर उनके हाथ में दिया, तो खुदावंद यसुम मसीह ने इस का इख्तिताम जो है वो जिन अल्फाज से किया, वो अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल हैं। खुदावंद यसुम मसीह ने वहाँ पर फरमाया कि ये नुश्ता जो तुम्हारे सामने जो पहले आप पढ़ते थे, आज फिर आपने पढ़ा है, सुना है, आज ये नविश्ता जो है वो पूरा हो गया है। यानी कि वो अंजील की खुशखबरी, वो अंजील को लोगों तक पहुंचाने वाला अब आपके दरमियान आ गया है। और अब जो है वो कुचले हुए आज़ाद होंगे, बीमार अच्छे होंगे, गरीब जो हैं वो खुशहाल होंगे। और जब हम खुदावंद यसुम मसीह की ज़िंदगी पर निगाह करते हैं तो खुदावंद यसुम मसीह ने अपनी ज़िंदगी में जितने काम किए, रसूलों ने उस अंजील के कामों को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया और उसकी खूबियों को रूल कुदस की हदायत में रहते हुए जो है वो चारों अनाजील के मुसन्निफ जो हैं, उस अंजील की जो आसमान पर से खुदावंद यसुम मसीह की सूरत में बनी नौ इंसान को खुशखबरी देने के लिए आई थी, उसकी खूबियाँ वो बयान करते हैं। जिस तरह से मत्ती की अंजील का मुसन्निफ जो है वो खुदावंद यसुम मसीह की बादशाहत को ज़ाहिर करता है कि वो बादशाह बनकर हमें उस बादशाहत में जो है वो शामिल करने के लिए इस दुनिया में आया, और उसने जो है वो बादशाही की मुनादी, बादशाही की तालीम जो है वो हमें बुज़ुर्ग मत्ती रसूल के मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में हमें नज़र आती है। यानी कि मत्ती की अंजील का मुसन्निफ जो है वो खुदावंद यसुम मसीह की खुशखबरी को आसमान की बादशाहत के तौर पर बयान करता है। बुज़ुर्ग मरकस जो है वो खुदावंद यसुम मसीह की इस खुशखबरी को एक खादम की सूरत में देखता है और खादम की सूरत में उसे बयान करता है। और जब हम बुज़ुर्ग मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील पढ़ते हैं तो हमें खिदमत करने के बड़े खूबसूरत तरीके और सलीके जो हैं वो इस अनाजील में हमें मिलते हैं।
پھر لوکا طبیب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک بہت بڑے اور بہت اچھے عمدہ طبیب کے طور پر پیش کرتا ہے، کیونکہ اچھا تو لوکا طبیب بھی تھا، اس دنیا میں سب سے اچھا طبیب جو تھا وہ لوکا طبیب تھا، لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح میں اپنے آپ سے بھی بڑا اور اول جو ہے وہ طبیب دیکھا، اس لیے اس نے اس انجیل کی خوشخبری کو جو ہے وہ بیماروں کے لیے، معجزات کے لیے جو ہے وہ قلم بند کیا۔ اور بزرگ یوحنا رسول نے جو ہے وہ اپنے خدا کو بیٹے کے روپ میں دیکھا، اپنے استاد کو بیٹے کے روپ میں دیکھا، اپنے اس آقا کو جس کی وہ پیروی کر رہے تھے، اس نے اسے بیٹے کے روپ میں دیکھا، اور وہ جان گیا کہ یہی وہ خدا کا کلمہ ہے جس نے ابتدا میں باپ کے ساتھ رہ کر جو ہے وہ اپنے سارے کائنات کی تخلیق کے دوران کام کیا، اور بیٹے نے ان ساری خوبیوں کو کرنے کا طریقہ بھی جو اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ یہ میرے اور آپ کے خدا کی یہ خوبی ہے، یہ میرے اور آپ کے استاد کی یہ اپنے شاگردوں کے لیے یہ بڑی رہنمائی ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو یہ سارے کام جو ہیں وہ کر کے دکھائے۔ اور آج جو باتیں جو ہیں وہ چار ہم اختصار کے طور پر سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو چار باتیں جو ہیں وہ چار کام جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے شاگردوں کو کر کے دکھائے۔ یسوع نے پہلے ان کو خود کام کر کے دکھائے، میں کرتا ہوں تم دیکھو۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو یہ سب کچھ سکھا دیا، پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک طریقہ ان کو لیے یہ رائج کیا کہ اب تم خود کرو، اب تم خود کرو۔ پہلے خداوند یسوع مسیح نے سارے طریقے جو ہیں وہ خدمت کے نمونے، رول ماڈل بن کر انہیں دکھا دیا، پھر خداوند یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ اب تم خود کرو۔ اور پھر شاگردوں کو یہ برکت ملی کہ اب تم جو ہے وہ دوسروں کو بھی یہ کام کر کے دکھاؤ۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر ہم خادم کے کام کو دیکھیں کہ خادم، اچھا خادم جو ہے وہ اس دنیا میں اپنے جانشین جب چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے سارے کام جو ہے، اپنے سارے فارمولے، اپنے سارے طریقہ کار جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو سکھا کے جاؤں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں کرتا ہوں اور تم دیکھو۔ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ہے وہ صاحب اختیار کی طرح دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بدروحوں کو نکالا تو بدروحیں جو ہیں وہ حکم مانتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، شاگرد بھی ڈر رہے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جس کا حکم جو ہے وہ پانی اور ہوا بھی مان رہی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ نہ صرف بیماروں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، بلکہ خدا نے جو ہے وہ گناہوں کو بھی معاف کیا۔ اور یہی کام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی یوحنا کی انجیل 20ویں باب میں کہا کہ جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اب اس سے بڑا اور طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں کون سا استاد جو ہے وہ سکھا سکتا ہے؟ یہ صرف خدا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارا استاد ہے، اور باپ نے اسے مسح کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے اس مسح کی برکت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور ہم نے جو کچھ یسوع کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس کی طرح بنیں اور ہم اس کی مانند لوگوں کو کام کر کے دکھائیں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب خداوند یسوع مسیح نے دو کر کے ان کو بھیجا تو وہ کس طرح سے کامیابی کے ساتھ اس کام کو کر کے آئے، تو خداوند یسوع مسیح بھی خوش ہوا اور کہتے ہیں کہ خداوند ہم نے تیرے نام سے، تیرے دیے ہوئے اختیار سے یہ سارے کام کیے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں خدا کے اختیار میں رہتے ہوئے کریں، اور یہ جان کر کریں کہ
ہم خدا کی طرف سے مسا کیے ہوئے لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں بغیر مسا کے، بغیر برکت کے جو ہے وہ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں یہ کام نظر نہیں آتے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر خدمت کے کام کو انہوں نے نہیں سیکھا ہوا، اور نہ ہی وہ خداوند یسوع مسیح کی طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ آج اس آگاہی چینل کے وسیلہ سے خداوند تمام پوری دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے کلام کے سننے والے، کلام کی منادی کرنے والے اس بات کو سمجھیں اور اس بات پر غور کریں کہ ہم نے پہلے خدمت کرنے سے پہلے اپنے یسوع مسیح کی طرف دیکھنا ہے کہ اس نے کس طرح سے ہمیں کام کرنے کے نمونے دیے ہوئے ہیں، پھر ہم خدمت کے لیے نکلیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت بخشے، اور اس کلام کو سن کر آپ اپنے ویورز، اپنے سبسکرائبر اور اپنے ضرور اپنی آگاہی جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں، تاکہ ہمیں اس بات سے بھی باخبر رہیں کہ آپ کلام خدا کو سنتے ہیں اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی یہ محبت آگاہی چینل کے وسیلہ سے مجھ تک اور ہماری ساری ٹیم تک اسی طرح سے پہنچتی رہے۔ آمین۔